یہ حضرت کی شفقت اور محبت ہے کہ حضرت نے اپنا وقت بھی مجھے دے دیا، حالانکہ حضرت کا تو جتنا بھی وقت ہے سب حضرت ہی کا ہے۔ حضرت کی تو شفقت اور محبت ہے کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ جھوم کے بول دو سارے لوگ، میرا قرآن۔ جذبات قاری احمد علی صاحب انہیں بڑی فکر تھی آج اور بہت فون کر رہے تھے، مگر یہاں کے مصطفیٰ آباد نام ہے نا بستی کا، ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان کو بھی سلام کروں گا اور آپ کو بھی۔ ماشاءاللہ 6 طلباء ان سال فارغ ہو رہے ہیں، 6 کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ چراغ ہے الحمدللہ، اور ایک چراغ نہ جانے کتنے چراغوں کو روشن کرے گا۔ یہ 6,000 کو پڑھائیں گے، اللہ نے چاہا تو 6,000 نہیں 10,000 کو پڑھائیں گے، اور یہ ثواب سب آپ کو ملتا رہے گا۔ زور سے بولیے، ثواب آپ کو، فائدہ آپ کو۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ چونکہ علم ہے اجالا اور جہالت ہے اندھیرا، تو جہاں اجالا ہوگا وہاں اندھیرا، اور جہاں اندھیرا ہے ظاہر سی بات ہے اجالا نہیں ہے وہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نص، قرآن کا حکم، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے علم میں اور جہالت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے جہاں علامہ فائق الجمالی صاحب نے اپنا خطاب مکمل کیا تھا، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا انہوں نے خطاب کیا ماشاءاللہ۔ آخر میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کی کوشش کرو، انہیں جاہل نہ رکھو، ان کو پڑھانے لکھانے کی کوشش کرو، ان کو تعلیم یافتہ بناؤ، چونکہ قومیں زندہ دولت کی بنیاد پہ نہیں رہتی، اقتدار کی بنیاد پہ نہیں رہتی۔ اگر اقوام عالم میں کوئی قوم زندہ رہتی ہے تو وہ علم کی بنیاد پہ زندہ رہتی ہے میرے ساتھ۔ علم رہے گا، کیسا ذوق تھا علم کا ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں۔ آپ پڑھیں کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سال میں آیا تھا تو میں نے امام بخاری کے حالات زندگی سنائے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا ذوق تھا۔ کچھ اور بزرگوں کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام شاذلی، ارے پانی اگر پڑ بھی جائے، برسنے لگے تو جائیں گے تو نہیں آپ لوگ میدان چھوڑ کے؟ کبھی کبھی ہونے دو بارش۔ جہاں رحمت کی محفلوں میں بارش ہو جائے نشانی ہے اس بات کی کہ جلسہ قبول ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت علامہ توصیف رضا قاری صاحب، انبیاء کرام کا دروازہ تو بند، کوئی نبی تو نہیں آئے گا۔ اس امت میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں، انل منکر امر بالمعروف کا کام کرے گا کون؟ علماء کریں گے، مشائخ کریں گے، یہی تو کریں گے۔ اب یہ واقعہ سنو، امام شاذلی نے بیت المقدس کے اندر خواب دیکھا۔ بیت المقدس میں آپ آرام فرمائے، آنکھ لگی، خواب دیکھا، اور خواب بھی کتنا پیارا کہ بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی۔ اتنا پیارا خواب، اور صرف حضور نہیں ہے خواب میں، آدم بھی ہیں خواب میں۔ مطلب ان اسماء گرامی کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ تو نام بتائے گئے ہیں، باقی انبیاء کرام بھی ہیں۔ نورانی سما ہے، نور ہی نور برس رہا ہے، ایک منبر سجا ہوا ہے، حضور جلوہ بار ہیں، پہلو میں موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ تو ختم، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ہیں آپ، ختم، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی امت میں دعوت و تبلیغ کا کام علماء کریں گے۔ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرا دیجیے۔
تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کی امت کے عالم میں کوالٹی کیا ہے، ان کے اندر صلاحیت کیا ہے، اللہ نے ان کو کتنا فضل و کمال عطا فرمایا ہے۔ اے پیارے نبی، میں آپ کی امت کے علماء سے ملنا چاہتا ہوں، جس سے آپ چاہیں کسی ایک عالم سے میری ملاقات کرا دیں۔ بولیے یہ کون کہہ رہا؟ حضرت موسیٰ۔ زور سے بولیے کون کہہ رہا؟ حضرت ہمارے نبی سے۔ امام شاذلی یہ خواب دیکھ رہے ہیں، امام راغب اصفہانی یہ واقعہ لے کر کے آئے، اور المعتقد المنتقد کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت کا جو حاشیہ ہے جس کا نام ہے المعتمد المستند، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، بڑا معتبر مستند واقعہ ہے۔ حضرات امام شاذلی کہتے ہیں میں بھی تجسس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، ایک تو اسی پہ بہت زیادہ خوش تھا کہ آج حضور کا دیدار ہو گیا، اور دیدار بھی ہوا ہے تو ایسی علمی محفل چل رہی ہے، ایسا سنہرا موقع ہے، یہاں سیکھنے کا ایسا پیارا موقع میسر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سوال کر رہے ہیں، ہمارے نبی جواب دے رہے ہیں، میں قریب میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہوں، یہ سارا معاملہ بچشمے سر دیکھ رہا ہوں۔ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ اپنی امت کے کسی عالم سے ملاقات کرائیے، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں آخر آپ کی امت کے علماء کا وقار کیا ہے، ان کا مبلغ علمی کیا ہے، ان کے اندر تفقد، ان کے اندر استعداد کتنی ہے، ان کے اندر کوالٹی کیا ہے، ان کے اندر لیاقت کتنی ہے، ان کے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی کتنی ہے۔ حضرت امام شاذلی کہتے ہیں تمام نگاہیں منتظر ہیں کہ پیارے نبی کس کو پیش کریں گے، میں بھی منتظر ہوں کہ حضور کس کو پیش کریں گے۔ پیارے نبی نے اپنی امت کے علماء میں سے جس کو چنا ہے اس شخصیت کا نام امام غزالی ہے۔ میرے بھائیوں المتوفا 505 ہجری امام غزالی ادب کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا بیٹا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، قدم بوسی کرو، قدم بوسی کی، کہا دست بوسی کرو، کہا بیٹا تو میری امت کا بہترین عالم ہے، میں تیرا انتخاب کر کے لایا ہوں، یہ تم سے کچھ سوال پوچھیں گے تو میں ان کے سوال کا جواب دینا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے بیٹا اپنا نام بتاؤ۔ امام غزالی نے نام بھی بتایا، بلدیت بھی بتائی، سکونت بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، انہوں نے صرف نام پوچھا، امام غزالی نے 10 جوابات دیے، یعنی سوال ایک کیا امام غزالی نے جواب دیے 10۔ ذرا اونچا بولیے کتنے جواب دیے؟ ارے زور سے بولو کتنے جوابات دیے؟ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ ہیں وہ بھی خدا کے کلیم ہے بھیا، ان کے مقام کا کیا ٹھکانہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً دوسرا سوال کیا بیٹا جواب ایک دینا تھا، 10 جواب دیے آپ نے، میں نے صرف نام پوچھا ہے، نام بتا دیتے باقی بات چیت کا سلسلہ آگے چلنے لگتا۔ حضرت امام غزالی 10 بستہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ سے کیا پوچھا تھا، اللہ پاک نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ عصایا، یہ میرا عصا ہے، یعنی ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ اللہ نے یہی تو پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا ڈنڈا، بات ختم، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، مگر آپ نے کیا کہا؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں اپنے اس عصا سے درخت کے پتے جھاڑتا ہوں اپنے اور اس پہ میں سہارا لیتا ہوں اور اس سے اور بھی کام کرتا ہوں۔ سوال تو رب نے ایک یعنی اللہ پاک نے ایک بات فرمائی تھی، آپ نے کتنے جوابات دیے؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا یہ تو دیکھ میں بات کس سے کر رہا تھا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ جواب صرف ہی عصایا تھا، مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ خدا سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، اسی بہانے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تجلی میرے سینے پہ برستی رہے، سینہ منور ہوتا رہے، خدا سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت امام غزالی نے کہا حضور آپ خدا سے سلسلے کلام کو جاری رکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے ایک سوال کے کئی جوابات دے رہے تھے۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، ہمارے نبی نے اپنے غلاموں کو اپنا بھی ادب سکھایا ہے، نبیوں کا بھی ادب سکھایا ہے۔ حضور آپ خدا سے سلسلے کلام جاری رکھنا چاہ رہے تھے اور غزالی اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کا سلسلہ جاری رکھنا چاہ رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت،
مشرق اعلی حضرت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، حضور سہیل ملت، علماء اہل سنت. سبحان یار بچوں کو عالم بناؤ، بڑا اونچا مقام ہوتا ہے علماء کا. یہ باعمل بنے نا. حضرت امام اعظم نے یعقوب نام ہے امام ابو یوسف کا. ایک دن راستے میں گزرتے ہوئے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی، کہنے لگے یعقوب بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور وہ گھر سے کمزور ہوں، مالی حالت کمزور ہے، پیسے ویسے کماتا ہوں، گھر پہ چولہا جل جاتا. کہا بیٹے مجھے تیری پیشانی پہ تقدس کی لکیریں نظر آ رہی ہیں. تو دنیا میں دنیا کا کام کرنے نہیں آیا ہے، تو امت کے بالوں پر کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے. بیٹا تو پڑھنے آ جایا کر. استاذ بھی حضرت استاذ ہوتا ہے. بے شک ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، مگر استاذ وہ ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. استاذ اس کو کہتے ہیں. گھر پہ پہنچ گئے، کہا بیٹا چل تم میرے ساتھ چل، تیری ماں سے بات کرتا ہوں. بوڑھی تھی ان کی ماں. کہا اپنے بیٹے کو، یعقوب نام تھا امام ابو یوسف کا، اس کو میرے پاس پڑھنے بھیج دیا کر. کہا حضرت ہمارے گھر کا خرچہ اسی کی کمائی سے تو چلتا، یہ کچھ پیسے کما لاتا، چولہا جلتا. کہا عورت ایک کام کر، تیرے گھر کے خرچے کی ذمہ داری نعمان ابن ثابت، تیرے گھر کے خرچے کی ذمہ داری نعمان لیتا ہے، اور تو اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دے. عورت نے 2-3 دفعہ منع کیا. امام اعظم نے کہا او بوڑھی ماں پڑھنے دے یعقوب کو، یہ اگر پڑھ لکھ گیا نا تو وہ غذائیں کھائے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ملتی ہے. پڑھنے دے اسے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پڑھنے لگے. آپ گھر کا خرچہ بھیجتے تھے، پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے ایسے چوٹی کے عالم دین بنے، ایسے فقیہ بنے، اور ایسے مجتہد فقیہ بنے کہ امام اعظم کے نام کے ساتھ ان کا نام آئے نا تو شیخین کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے. ایسے فقیہ بنے میرے ساتھیوں کہ تمہارے مصطفیٰ باپ کا کوئی لڑکا اگر ہائی کورٹ کا جج بن جائے نا، آس پاس کے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھیں گے ارے یار وہ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ذرا ان کے باپ سے ملاقات کرانا. ہمارا ہائی کورٹ کا جج بن جائے اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں تو کیا کہنے، اور اگر سپریم کورٹ کے بن جائیں بابا تب تو پوچھنا ہی کیا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں تب کیا کہنا. اتنی پاور اور اتنی سنویدانی، اتنی اونچی کرسی ہوتی ہے چیف جسٹس کی کہ چاہے تو وزیر اعظم کے بھی غیر قانونی کام پہ گرفت لگا سکتا، اتنی پاور ہوتی ہے. یعنی ایک کنٹری کا چیف جسٹس بنے کتنی عزت اسے ملتی ہے، کتنا سمان ملتا ہے. یہاں پر حضرت ابو یوسف یعنی حضرت یعقوب ایک شہر کے نہیں، ایک ضلع کے نہیں، ایک ریاست کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے سپریم کورٹ کے جج نہیں بلکہ چیف جسٹس بنا دیے گئے. رکھتے طرح سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بتاؤ مصطفیٰ بعد والو یہ کس کا فیضان تھا؟ اونچا بولو یہ کس کا فیضان تھا؟ علم کا. آواز آئے کس کا فیضان تھا؟ اونچا بولو کس کا فیضان تھا؟ اس لیے حضرت بھی ہر سال اپنے حضرت کے وہاں پہ جو عرس ہوتا ہے اس میں اعلان کرتے ہیں. مہرارہ شریف میں بھی اعلان ہوتا ہے، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. اتنی آہستہ سے بولو گے بچوں کو، اور دور سے بولو بچوں کو. ہمارے شہر شنبل میں قاری صاحب تشریف فرمائے، اس کا باپ وہ بیچتا تھا دلیم بریانی. وہ حلیم کی جگہ دلیم ہی بولنا چاہیے ویسے تو. کھچڑا سمجھتے ہو نا، کھچڑا. اور اس کا لڑکا جو تھا وہ پلیٹڈ ہوتا تھا. پلیٹڈ میرے شہر کی بات ہے، اس سال کی، اور ریسنٹلی نیوز ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. تو وہ مفتی صاحب وہ پلیٹڈ ہوتا تھا لڑکا. اس کے پاپا نے ایک دن روتے ہوئے کہا بیٹے میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرا بھوش بھی میری طرح ہو اور تو لوگوں کی جھوٹی پلیٹڈ ہے، میں تجھے پڑھانا چاہتا ہوں. کہا تو محنت کر، اور اللہ کا شکر ہے اس سال وہ لڑکا ہمارے سنبل کا جج بن گیا ہے. ماشاءاللہ. تعلیم کی طاقت، ایجوکیشن کی طاقت. یہ جو ہے گاندھی جی کو تو سبھی جانتے ہیں، ان کو تو جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. دیکھ رہے ہیں فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ لندن میں جا کے پڑھے نہ ہوتے تو ان کا فوٹو یہاں چھپا ہوا تھوڑی ہوتی، جائے کتنا ایماندار تھا. ایجوکیشن کی پاور ہوتی ہے. یہ جو جنہوں نے اپنے بھارت کا سنویدھان لکھا ہے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب،
ان کو تو بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، چیئر پہ تو چھوڑو، پاس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہاں جہاں جوتیاں ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کی وہاں پہ بیٹھ کے جو سب کلاس سے جو آواز آتی سنتے تھے، اور سب کچھ بیچ باچ کر کے پھر پڑھنے کے لیے گئے. اور تعلیم کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ جو چھوت چھات کی بیماریوں میں گرفتار تھے نا، ان کے سینے میں بیٹھ کر انہوں نے سنویدھان لکھ کے دکھا دیا. یہ ایجوکیشن کی پاور ہوتی ہے. اس لیے میں تم سے یہی کہوں گا، حضرت کا یہی پیغام ہے، ہر سال حضرت یہ پیغام دیتے ہیں، آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہوگا. مجھ سے میرے استاد مفتی